بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو باپ کی عزت کرتا ہے اس کی زندگی کبھی تنگ دست نہیں ہوتی، اور جو ماں کی قدر پہچان لیتا ہے وہ کبھی محرومی کا شکار نہیں ہوتا۔ تعلیمی اداروں میں ڈانس اور گانے بجانے کے پروگرام ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ جگہیں علم، ادب، اخلاق اور تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ ناظرین، پپیتے کا استعمال معدے کے درد کو کم کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر آنکھیں تھکن یا کمزوری کا شکار ہوں تو نیم کو گرم دودھ میں ملا کر شکر کے ساتھ پینا فائدہ مند رہتا ہے۔ اس سے آنکھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کچے ٹماٹروں کا زیادہ استعمال گردوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کی مقدار محدود رکھنی چاہیے۔ ناظرین، زیادہ گوشت کھانے سے جسمانی چربی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اسے استعمال کرنا ضروری ہے۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کیا جائے۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ کھانسی میں مفید ہے۔ زکام کی صورت میں پودینے کی خوشبو سونگھنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ بھنے ہوئے تل کے استعمال سے چہرے پر سفیدی آنا کم ہو جاتی ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ سیب کا رس بواسیر کے علاج کے لیے بہت مددگار ہے۔ گلے میں درد یا خرابی ہو تو نمکین پانی سے غرارے کرنا بہترین ہے۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں تو نہیں ہوتی، فقط زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ جسم میں تھکن یا طاقت کی کمی محسوس ہو تو ابلا ہوا انڈا کھانا مفید ہے۔ ناظرین، انار اور کشمش ایک ساتھ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ امرود کھانے سے قبض ہو سکتی ہے، اس لیے اسے محدود رکھنا چاہیے۔ اگر آنتوں میں کیڑے ہوں تو روزانہ نیم گرم زعفران کے رس میں پانی اور تھوڑے نمک کے ساتھ پینا فائدہ مند ہے۔ کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے خوش رہنے کی دوا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ ناظرین، کچے ادرک کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماریوں میں آرام آتا ہے۔ پیدل چلنے سے جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور لٹکا ہوا گوشت سکڑتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے سینے میں موجود بلغم ختم ہو جاتا ہے اور دودھ میں شہد ملا کر روزانہ استعمال کرنے سے جسم صحت مند اور چست رہتا ہے۔ دل بدل جائے اگر تقدیر بدل جاتی ہے، ایک سجدے سے زندگی سنور جاتی ہے۔ انگور کھانے سے کمر کے درد میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، دہی میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر دودھ لگانے سے رنگت نکھرتی ہے اور داغ دھبے کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، وزن کم کرنا ہو تو زیتون کا تیل استعمال کرنا مفید ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہے تو کچے انڈے کی سفیدی کھانا یادداشت بڑھانے میں مددگار ہے۔ سر کی خشکی ختم کرنے کے لیے نہانے سے پہلے کدو کے تیل سے سر کی مالش کی جائے۔ جب ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دل کھول کر تقسیم کریں گے تو اللہ ان میں بے حساب اضافہ فرما دے گا۔ اگر شوگر سے بچنا ہو تو میٹھے اور چینی کا استعمال کم کرنا ضروری ہے، ورنہ شوگر بڑھ سکتی ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں اونٹنے کے دودھ کو ابال کر پینا بہت فائدہ مند ہے۔ درد مستقل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کو مچھلی کھانی چاہیے۔ 3 دن کے اندر جسمانی دبلا پن کم اور صحت مضبوط ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنے ہی عمل کی تکلیف اور بوجھ اٹھاؤ جس کی تم میں طاقت ہو، اور اپنی جان پر زیادہ ظلم نہ کرو۔ ناظرین، پیاز کا ابلا ہوا پانی پیٹ میں موجود کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر جسم میں کمزوری کی وجہ سے بال جھڑنے لگیں یا جسم درد محسوس کرے تو بھنے ہوئے چنے اور کھجور کو باریک پیس کر اس میں 1 چمچ شہد ملا کر رات کو دودھ کے ساتھ کھانا جسمانی کمزوری، درد اور طاقت میں کمی کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جوانی کی توانائی واپس آ جاتی ہے اور جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ حجاب عورت کا وقار بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی۔ یہ دنیا سے نہیں، رب کی رضا سے جڑنے کا راستہ ہے۔ ناظرین، دبلے پتلے جسم والے افراد کے لیے چاہیے کہ وہ آلو کا سالن زیادہ استعمال کرے، کیونکہ یہ جسم کے لیے مفید اور توانائی بخش ہے۔ ساتھ ہی ناشتہ یا پھلوں میں زیادہ ناشتہ اور آلو بھارا شامل کرنے سے آنتوں کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔
ناظرین، روزانہ ورزش کے بعد 2 کیلے کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے کالے دھبے ہوں تو ناشتے کی ناشپاتی کے چھلکے ہلکے ہاتھوں سے مسل کر لگانے سے چند دنوں میں یہ دھبے کم ہو جاتے ہیں۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، روزانہ شہد کھانے سے دل اور معدے کی کمزوری سے بچاؤ ہوتا ہے اور صحت بہتر رہتی ہے۔ اسی طرح روزانہ سیب کھانے سے پٹھوں اور جسم کو نقصان پہنچانے والے اثرات سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ورزش ایک ایسا عمل ہے جو جسم کی ہڈیاں اور پٹھے مضبوط کرتا ہے، اس لیے اچھی صحت کے لیے روزانہ ورزش ضروری ہے۔ اے اللہ، جس کے دل میں عمرہ کی خواہش ہے، اس کے لیے رمضان میں عمرہ کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے روزانہ گلاب کا عرق لگائیں۔ یقین کریں کہ عمر بڑھنے کے باوجود چہرہ تر و تازہ اور جوان نظر آئے گا۔ ناظرین، اگر آپ کا جسم کا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہری مونگ کی دال زیادہ استعمال کریں، کیونکہ یہ نہ صرف بھوک کم کرتی ہے بلکہ جسم کی چربی میں بھی کمی لاتی ہے۔ آنکھوں میں الرجی ہو تو گلاب کے پھول باریک پیس کر پانی کے ساتھ استعمال کریں، یہ الرجی کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس تاخیر میں در حقیقت تمہاری حفاظت اور بھلائی ہے۔ ناظرین، نیند نہ آنے کی صورت میں 1 چمچ سونف کے پانی کا استعمال آنکھوں کو سکون دیتا ہے اور نیند کو بہتر بناتا ہے۔ پٹھوں کی مضبوطی کے لیے ناریل کے تیل میں لونگ کا سفوف ملا کر شامل کریں، اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ بزرگ افراد اکثر دل کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ مونگ کی دال سالن کھائیں، یہ دل اور صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ معاف کرنا اور ظرف کھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے دل کی بڑائی، صبر اور خود پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ بدلے کو طاقت سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں معاف کرنا ایک اعلیٰ اخلاقی درجہ ہے جو صرف وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جس کا کردار مضبوط ہو۔ ظرف کھانے والا انسان اپنی انا کو پیچھے رکھ کر تعلقات کو ترجیح دیتا ہے، اور یہی وصف انسان کو دوسروں کے دلوں میں عزت دیتا ہے۔ اپنے جسم کی نشوونما اور بڑھاپے سے بچاؤ کے لیے صبح خالی پیٹ کچے انڈے کی زردی کھائیں، اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور بڑھاپا جلدی جسم اور چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر وقت سے پہلے یہ عمل کیا جائے تو جسم اور پٹھوں کو اتنی طاقت ملتی ہے کہ تھکن نہیں لگتی، ناظرین، اور سانس کبھی پھولتی نہیں۔ کمزور پٹھے دوبارہ جوان اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔